چھوٹی مگر امیر ترین ریاست، ایک ایسی ریاست جس کی دولت کا ایک بڑا حصہ عالمی سطح پر مساجد کی تعمیر اور دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ فلاحی سرگرمیوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک ایسی ریاست کے جسے اپنوں کے ظلم و ستم اور قبضے کا سامنا کرنا پڑا، ایک ایسا ملک جہاں مقامی باشندوں سے 2 گنا غیر ملکی آباد ہیں۔ کویت خلیج عرب میں واقع تیل کی دولت سے مالا مال اور تیل کا چھٹا بڑا عالمی ایکسپورٹر اسلامی ملک ہے۔ اس کی سرحد شمال میں عراق کے ساتھ 254 کلومیٹر تک اور جنوب میں سعودی عرب کے ساتھ 221 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے شمال مغرب میں خلیج عرب کے ساحل واقع ہیں۔ کویت کا شمار دنیا کے نہایت چھوٹے ممالک میں ہوتا ہے۔ کویت کے بڑے حصے کو صحرائے عرب نے گھیر رکھا ہے، جگہ جگہ کم اونچائی والے ریت کے ٹیلے نظر آتے ہیں۔ کویت میں سب سے بلند پہاڑ خشم غزے کی اونچائی صرف 110 میٹر ہے۔ اس جزیرہ نما ملک کے آس پاس تقریباً 9 جزیرے موجود ہیں۔ کویت کا کل رقبہ 17,818 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی کل آبادی گورنمنٹ آف کویت کے مطابق تقریباً 35,42,099 نفوس پر مشتمل ہے، جن میں 60% مرد اور 40% عورتیں ہیں۔ کویت میں مقامی باشندے 31.3%، دیگر عرب 27.9%، ایشین 37.8%، جبکہ یورپین اور دیگر اقوام 1.1% آباد ہیں، جن میں 76.7% مسلمان، 17.3% عیسائی اور باقی دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ کویت کی آبادی کے اعداد و شمار کو روزانہ کی بنیاد پر اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ کویت کا نام پہلی بار سکندر اعظم کے زمانے میں استعمال ہوا۔ جدید کویت کی تاریخ 17ویں صدی کے آخر اور 18ویں صدی کے آغاز سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں آباد ہونے والا قبیلہ بنو خالد سرزمین نجد سے تعلق رکھتا تھا۔ اسی قبیلے نے اس شہر کی داغ بیل ڈالی اور شہر کے اطراف میں قلعہ تعمیر کروایا۔ کویت کے موجودہ حکمران خاندان آل صباح کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے۔ آل صباح کے خاندان نے اس قلعہ کی تعمیر و ترقی میں بڑی قربانیاں دی تھیں۔ لوگوں نے ان کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے 1752 عیسوی میں صباح بن جابر کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا۔ کویت بندرگاہ ہونے کی بدولت شروع سے ہی ایک تجارتی مرکز رہا ہے۔ 19ویں صدی میں کویت خلافت عثمانیہ کا حصہ بن گیا تھا۔ ایک معاہدے کی روشنی میں کویت 1961 کو آزادی کی صبح طلوع ہوئی۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق یہ دنیا کا 5واں امیر ترین ملک ہے۔ گورنمنٹ آف کویت کے دیے گئے فگرز کے مطابق کویت 1961 سے 2015 تک دنیا کے 105 ممالک کو $20,000 ملین کا قرض دے چکا ہے، جو امریکہ میں پیش کیے گئے 2015 کے بجٹ سے 5 گنا زیادہ ہے۔ یاد رہے، امریکہ کا یہ بجٹ دنیا کا سب سے بڑا بجٹ تھا۔ کویت پر ہمسایہ ملک عراق نے حملہ کر کے قبضہ بھی کر لیا تھا، جسے بعد ازاں مغربی ممالک کی افواج اور عرب اتحاد کی مدد سے ختم کرا دیا گیا۔ 1961 کی آزادی کی یاد میں ہر سال 25 فروری کو کویت اپنا یوم آزادی یوم الوطنی کے نام سے مناتا ہے۔ جشن آزادی پورے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے اور پورے کویت میں ہر سو اس کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح کویت پر عراق کے قبضے سے آزادی کی یاد میں ہر سال 26 فروری کو یوم التحریر منایا جاتا ہے۔ تیل کویت کی مضبوط معیشت کی بنیاد ہے۔ فروری 1938 کو پہلی بار کویت کی صحرائی اراضی برکان میں تیل دریافت ہوا۔ کویت کے پاس دنیا کے 8% یعنی 101.5 بلین بیرل تیل کے ذخائر موجود ہیں۔
اس لحاظ سے یہ دنیا کا 5واں ملک ہے جس کے پاس تیل کے ذخائر کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے۔ پیٹرول کے علاوہ گیس اور بعض دیگر مصنوعات پر بھی کویت کی معیشت انحصار کرتی ہے۔ جھینگے درآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک بھی کویت ہے۔ کویت نے کئی بیرون ملک کمپنیوں میں بھی بڑے پیمانے کی سرمایہ کاری کی ہے اور برٹش پیٹرولیم میں اس کے شیئرز موجود ہیں، اور نیلم جہلم ہائیڈرل پروجیکٹ پاکستان میں بھی اس نے $40 ملین کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ کویت کی مضبوط معیشت کے باعث دنیا بھر سے ہنرمند اس ملک کا رخ کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کویت میں غیر ملکی تارکین وطن کی تعداد مقامی باشندوں کے مقابلے میں 2 گنا ہے، جنہیں باعزت روزگار کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ کویت میں آئینی بادشاہت قائم ہے۔ آئین کے مطابق کویت میں موروثی حکومت ہوگی جو شیخ مبارک السالم الصباح کی نسل میں وراثتاً چلے گی۔ حکومتی امور چلانے کے لیے امیر کو وزیر اعظم کی معاونت بھی حاصل ہوتی ہے، جسے ارکان پارلیمنٹ منتخب کرتے ہیں۔ کویت ان چند عرب ممالک میں شامل ہے جہاں پارلیمنٹ کے ارکان ووٹ کے ذریعے منتخب کیے جاتے ہیں۔ کویتی پارلیمنٹ میں خواتین کی نمائندگی بھی موجود ہوتی ہے۔ کویت میں عدلیہ مکمل طور پر آزاد ادارہ ہے۔ دستور کی روح سے تو یہاں کی سرکاری زبان صرف عربی ہے، مگر سرکاری دستاویزات، عام ہدایات اور اس طرح کی چیزوں میں انگریزی زبان کو بھی دوسری زبان کے طور پر استعمال کرنے کا رواج پایا جاتا ہے۔ کویتیوں کی اپنی خاص تہذیب ہے۔ طرز زندگی میں اور عادات و اطوار میں عربی اور اسلامی ثقافت کی چھاپ نمایاں ہے۔ کلچرل گلوبلائزیشن کے باوجود ان میں آج بھی قدیم شخصی و سماجی روایتیں زندہ ہیں۔ دولت کی فراوانی کے باوجود اکثریت کی طبیعت میں وہی پرانی سادگی دیکھنے کو ملتی ہے۔ مٹی کے چھوٹے چھوٹے مکان تو عالی شان فلک بوس عمارتوں کا روپ دھار چکے ہیں، مگر کویت کی عوام سادہ طبیعت ہے۔ یہی سادگی انہیں چھٹیوں میں شہر سے دور ریگستانی علاقوں میں خیمے لگا کر اپنی پرانی تہذیب سے لگاؤ کی نمائش پر مجبور کرتی ہے۔ دیوانیہ کویت کی قدیم روایتی ثقافت کا ایک نمونہ ہے، جس کا آج بھی اتنا ہی اہتمام ہوتا ہے جتنا تیل کی دریافت سے پہلے ہوتا تھا۔ کویتیوں کے لباس سے بھی ان کی ثقافتی پہچان ہوتی ہے۔ قدیم قبائلی لباس، جسے یہ لوگ دشداشا کہتے ہیں، آج بھی یہاں کے زیادہ تر مردوں کا لباس ہے۔ نوجوان اور عمر رسیدہ لوگ اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ عورتیں عموماً سیاہ برقع پہنتی ہیں جو بدن کے زیادہ تر حصوں کو چھپائے رکھتا ہے، تاہم عورتوں کا عام گھریلو لباس درع، زبون اور ثوب پر مشتمل ہے۔ مغربی تہذیب نے نوجوان نسل پر تہذیبی اثرات ضرور مرتب کیے ہیں، مگر پھر بھی قومی لباس اور اسلامی اقدار کی پاسداری آج بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ قدیم زمانے سے ہی سمندری غذائیں کویتیوں کو مرغوب رہی ہیں۔ اس کے ساتھ بکری اور اونٹ کا گوشت بھی انہیں بہت پسند ہے، جس سے مختلف قسم کی ڈشیں تیار کی جاتی ہیں۔ مجبوس، جریش، حریص اور کبوت وغیرہ یہاں کی مرغوب و معروف ڈشیں ہیں۔ کویت دنیا بھر میں اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کی جانے والی کاوشوں کے حوالے سے بھی اپنی شہرت رکھتا ہے۔ یہاں سرکاری سطح پر اور بہت سے پرائیویٹ ادارے مساجد کی تعمیر، دینی مدارس کے قیام، طلباء کی کفالت اور دیگر فلاح و بہبود کی سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ کویت فلسطین کے مہاجرین اور غزہ کے مسلمانوں کی دل کھول کر مدد کرتا ہے۔ کویت نے شام میں جاری خانہ جنگی کے حوالے سے $3.8 بلین کے قریب امدادی رقوم فراہم کی ہیں۔ اس کے علاوہ سونامی، ترکی اور فلپائن سمیت دنیا بھر کے کسی بھی خطے میں آفات کے موقع پر کویت اقوام متحدہ اور دیگر امدادی اداروں کے ذریعے فنڈز فراہم کرتا رہا ہے۔ کویت اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے مثالی رہے ہیں۔ اس وقت بھی تقریباً 1,30,000 سے زائد پاکستانی
कुवैत में मुकीम हैं, जो कुवैत की टोटल आबादी का तकरीबन 4% बनते हैं, जिन्हें बाइज्जत रोजगार के मौके मुयस्सर हैं। 1971 में पाक भारत जंग के मौके पर कुवैत ने भारत और रूस के साथ सिफारती ताल्लुकात भी खत्म कर दिए थे। कुवैत में हजारों पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं, जबकि दीनी और तालीमी इदारों में भी पाकिस्तानी उलमा व असातिज़ा कराम को मुलाजमतें दी गई हैं। कुवैत ने ही 2005 के ज़ल्ज़ले में आज़ाद कश्मीर के लिए पाकिस्तान को सबसे पहले और सबसे बड़ी इमदाद $100 बिलियन दी थी। ये किसी भी एक मुल्क की तरफ से ज़ल्ज़ला 2005 के मौके पर पाकिस्तान को दी गई सबसे बड़ी इमदाद थी। कुवैत में कई पाकिस्तानी स्कूल और तालीमी इदारे काम कर रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान स्कूल एंड कॉलेज सालमिया कुवैत के ओल्डेस्ट स्कूलों में से एक हैं। कुवैत एक छोटा इस्लामी मुल्क है, लेकिन इसने अपनी तेल की दौलत को इस्लाम की तरवीज व इशाअत के लिए इस्तेमाल किया है। इसके साथ साथ कुवैत के रिफाही इदारे भी दुनिया भर में दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ हैं। पाकिस्तान को कुवैत के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है, ताकि कुवैत को मुल्क के अंदर सरमायाकारी और पाकिस्तानी हुनरमंदों के लिए रोजगार के मौके में इजाफा किया जा सके। मई 2011 में कुवैत ने सिक्योरिटी डिफिकल्ट कंडीशन के नाम पर जिन 5 मुल्कों के बाशिंदों को वीजे से बैन किया, उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। इस पर भी नजर सानी की जरूरत है। पैगाम टीवी।